الحمدللہ پوری دنیا میں اس وقت لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، قسم خدا یہ سارا ثواب امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ برس رہا ہے۔ ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں جو ہم دیکھیں کہ وہاں انوار و تجلیات کی کیسے بارش ہو رہی ہے، بظاہر دیکھیں تو عمر بالکل مختصر ہے۔ 1966 میں ضلع اٹک میں یہ پیدا ہونے والا، دنیا کو کیا پتا تھا یہ کون ہے خادم حسین، پر اس نے جب میرے آقا مولا حضور علیہ السلام کے ناموس پر پہرا دیا اور ختم نبوت کا تحفظ کیا، قسم خدا جو مدینے والے مصطفیٰ کا ہو جائے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ کسی علاقے میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، کسی ضلع میں چلے جائیں، کسی تحصیل میں چلے جائیں، کسی گاؤں میں چلے جائیں، پنجابی کے لفظہ میں جب کسی پیڑی میں چلے جاؤ، جا کے اتنے لبیک کا نعرہ لو، قسم خدا بچہ بچہ جواب دے دے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نہ اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ اپنی صحت کی پرواہ ہے، 103 بخار ہے، اور پھر اسلام آباد کی سردی ہے، پھر بارش ہے، تو یہ کس جذبے کے ساتھ وہاں یہ جناب محترم مرد مجاہد بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل میں ایک ہی دھن ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ کے ناموس کا تحفظ کرنا ہے۔ جان رہے نہ رہے پر حضور علیہ السلام کے ناموس کا تحفظ ہونا چاہیے۔ ہمارے سر میں درد ہو جائے، ہجی موسم کے لحاظ سے پنجابی لفظ اسی جلی تان کے سو جاتے، ہجی نماز پڑھنے واسطے نہیں آتے، نماز پڑھانے واسطے نہیں آتے، طبیعت خراب ہے، تو یارو اس کی طبیعت کو دیکھے، بظاہر طبیعت خراب ہے، بظاہر عورت ہے، عذر ہے، لیکن عذر کو درمیان میں آڑے نہیں آنے دیا کہ کہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہی ناراض نہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اپنوں بگانوں سب کی زبان پہ ہے۔ ایک میں نے اس پہ فیس بک پہ دیکھا ایک افریقی ہے کاڑے رنگ کا، ہاں جی وہ اپنی شاپ میں کھڑا ہے، دکان میں کھڑا ہے، وہ اپنی زبان میں لبیک 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 یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اس مرد مجاہد کی آواز کہاں کہاں تک پہنچی، اللہ اکبر۔ اور یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ، یہ سبحان اللہ جب احادیث کی زیارت کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ صحابہ کرام سے لیا ہے۔ غزوہ حنین ہے تو جب حضور علیہ السلام کے غلاموں پر مجاہدین پر تھوڑا سا پریشانی کا وقت آیا تو میرے آقا مولا حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جاؤ جا کر میرے غلاموں کو صحابہ اکرام کو بلا کے لاؤ۔ آپ نے جا کے ان کو بلند آواز سے کہا یا اہل البقرہ، سبحان اللہ کہہ دو، کیونکہ ابھی ہم نیرے حافظ ہیں، الحافظ قد جائے، ہاں جی جب انشاءاللہ علم دین پڑھیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ بقرہ کا معنی کیا ہے۔ ویسے آپ حضرات نے سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے، ہاں جی پہلے سپارے سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے جا کے فرمایا یا اہل البقرہ، وہ مقدس گیرو جن کی رہنمائی کے لیے اللہ کریم جل شانہ نے سورہ بقرہ نازل فرمائی ہے، آؤ تمہیں مدینے والا مصطفیٰ بلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت عباس نے یہ جا کے پیغام دیا، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ پورا میدان حنین صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نعرے سے گونج رہا ہے۔ جب آپ نے یہ نعرہ سن کے آواز سنی تو سارے یا لبیک یا لبیک یا لبیک کا نعرہ لگاتا حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ تو جو جذبہ ایمانی اور جذبہ محبت غزوہ حنین میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل میں تھا، وہی جذبہ محبت الحمدللہ
علامہ خادم حسین رضوی نے پوری دنیا کے نوجوانوں اور بچوں کے دلوں میں پیدا کر دیا ہے۔ وہ کھلنڈرے بچے، وہ آوارہ پھرنے والے بچے جو رات کو گلیوں میں پھرتے ہیں اور ہر وقت موبائل کی لعنت میں گرفتار ہیں، اے رضوی تیرے برکت عالی پہ کروڑوں رحمتیں ہو کہ جس نے سب کی زبان پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جاری کر دیا۔ اور مر تو ویسے بھی جانا ہے، منجیدے میں مر جانا ہے، موت ویسے بھی آ جانی ہے، اور اگر حضور علیہ السلام کے ناموس کا تحفظ کرتے ہوئے آ جائے تو پھر کیا کہنا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اسی میدان حنین میں ایک خاتون ہے، ہاں جی، وہ جناب محترم اسے اطلاع ملی کہ تیرا باپ فوت ہو گیا۔ وہ کہتی ہے باپ کو رہنے دو، مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کیسے ہیں۔ اس کو پھر کسی نے بتایا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ وہ کہتی رہنے دو، مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں۔ اسے پھر اطلاع ملی تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ وہ کہتی چھوڑو ان کو، مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں۔ نہ اسے باپ کی فکر ہے، نہ شوہر کی فکر ہے، نہ بھائی کی فکر ہے، نہ بیٹے کی فکر ہے۔ اگر دل میں فکر ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی ہے۔ فَلَمَّا رَأَتْهُ كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلُهُ، جب اس خاتون نے میرے اور آپ کے آقا مولا حضور علیہ السلام کی زیارت کی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سلامت ہیں تو پھر بڑی سے بڑی مصیبت بھی چھوٹی لگتی ہے۔ آپ کے قدموں پر میرے سارے عائز و اقربا قربان، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طبیعت اس طرح خوش ہے کہ اللہ کریم آپ کو سلامت برقرار رکھے۔ اپنے عائز و اقربا کی پرواہ نہیں، اور یہی درس دیا ہے امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ نے۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنے بیٹوں کی پرواہ نہیں، اپنی صحت کی پرواہ نہیں، اپنی معذوری کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر پرواہ ہے تو حضور علیہ السلام کے ناموس کے تحفظ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ درس آپ نے صحابہ کرام علیہ الرضوان سے لیا ہے۔ بس مختصر سی حاضری ہے، میدان احد ہے، اللہ اکبر۔ حضرت بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت قتادہ سب کا رضی اللہ تعالیٰ کو، آپ حضور علیہ السلام کے آگے کھڑے ہیں اور ہر طرف سے آنے والے تیروں کا تحفظ کر رہے ہیں، تیروں کا بچاؤ کر رہے ہیں کہ نصیب دشمنہ کہیں کوئی تیر میرے آقا مولا حضور علیہ السلام تک نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر و معزز حاضرین، امر خداوندی کہ ایک تیر آپ کی آنکھ کے ڈیلے میں لگا اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ آپ نے وہ آنکھ کا ڈیلا تلی پہ رکھا اور سیدھے مدینے والے مصطفیٰ کے پاس آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسم کا خدا مسلمانوں، ذمہ داری کی بات ہے کہ میرے آقا مولا حضور علیہ السلام کے دور میں مدینہ عالیہ میں، مکہ شریف میں کوئی طبیب نہیں تھا، کوئی حکیم نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اگر کوئی تکلیف ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، کیسی بھی تکلیف ہوتی، وہ کسی کے پاس نہیں جاتے تھے، اگر جاتے تھے تو مدینے والے مصطفیٰ کے پاس آتے تھے۔ اس میں تفصیل ہے، پھر انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ آپ نے ڈیلا آنکھ کا تلی پہ رکھا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اگر کسی کی بجلی ٹوٹتی ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں، آنکھ کا ڈیلا نکلتا ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں، کسی کو کوئی پریشانی ہے وہ بھی حضور کی جناب محترم بارگاہ میں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی صورت میں رب کریم جل شانہ نے ساری کائنات کا مشکل کشا اور حاجت روا بھیجا ہے۔ حضرت قتادہ نے عرض کی میرے آقا تیر لگنے سے میری آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا ہے،
حضور نے فرمایا، نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کون سا آئی اسپیشلسٹ ہوں، کسی آئی اسپیشلسٹ سے رابطہ کرو، ہاں جی میں کیا کر سکتا ہوں، نہیں، قسم بخدا مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے